بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ۔ مصرع بطور خاص کہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ۔ مصرع دیکھیے گا، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، اے کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ۔ محسوس کیے گا یہ شعر کہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نہیں پایا
ہے سکینہ یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ. شعراء حضرات یہ شعر دیکھیے گا کہ دریاؤں کے لبنوں کے قدم چوم رہے ہیں دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. مقطع سماعت فرمائیے کہ ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل مصائب کے چند بند مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پر کہیں سبت پیمبر ثنا آقا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں پر محمد وآل محمد صلوات اللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، دیکھ لیا ان کو یاد آ گیا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے فاطمہ بیگم مرحومہ بنت سید محمد تقی صاحب، سید شاکر حسین ابن سید امیر حسین اور والدین و عزیز و اقارب مرحومین کس کے نہیں معلوم، و جملہ مومنین کی روحوں کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد. قرآن کا دوسرا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ. بقرہ مانے بولیے ماسٹر صاحب، گائے. اور کوئی نام نہیں ملا تھا. گائے کا سورہ کیا مطلب ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک قصہ ہے گائے کا. گائے کا قصہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں. 8 دیکھیے، حسد جو ہے اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ حسد انسان کو کہاں پہنچا دے. ساری بیماریوں میں سے بڑی بیماریوں میں ایک یہ بھی ہے انسان کی روحی بیماری میں. قصہ سنائیں آپ کو، موڈ میں ہو جائے قصہ پہلے حسد پہ سن لیجئے، پھر یہ پورا کیس جو ہے سورہ بقرہ وہ حسد اور عشق کی بنیاد پر ہے. صلوات بر محمد. ایک صاحب گئے بازار مارکیٹ، وہاں سے محمود بھائی ایک غلام خرید لائے لڑکا، اس کو پالنا شروع کیا. جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بالکل فیضان کی طرح، بالکل ماشاءاللہ جو ہے اللہ نظر بد سے بچائے، تو جب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو ایک دن بلایا اس کو، غلام کو. کہنا یہ بتاؤ تم غلام ہو؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب. مگر میں نے تم کو کبھی غلام سمجھا نہیں، اولاد کی طرح پالا. جی. کہا جانتے ہو ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ کہا ایک کام لینا ہے تم سے. بولیے. کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ تم کام کا. کہا بالکل صاحب، آپ ہمارے باپ کی طرح بالکل کریں گے. کہا یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کو. اچھا ایک پہلے حدیث سن لیجیے آپ. امام فرماتے ہیں الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا. وہ چاہے جتنا 3-5 کرے، چاہے جتنی بدماشی کرے، آخرش اس کو منہ کی کھانی ہے. اور اسی لیے ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے دعا کرو اللہم اجعلنی محسودا
ولا تجعلنی حاسدا، اللہ ہم کو ایسا بنا کہ لوگ ہم سے حسد کریں، ہم نہ کسی سے کریں. تو بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے یہ، اگر کسی کے اندر حسد والی بیماری ہو جائے، اندھا ہو جاتا ہے آدمی. لیکن امام کا جملہ وہی ہے کہ مگر حاسد کبھی سکسیس نہیں ہوگا. تو کام تم سے یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، کہا کہ یہ سارا میرا مال ہے، اس کو لے چلو بغل والے اس کے چھت کے اوپر پڑوسی کے، مجھ کو ذبح کرو اور میرا سارا مال لو، نکل لو. یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آدمی اپنے قتل کو پر آمادہ ہو جائے پیسہ دے کر کے؟ ارے صاحب یہ کہ تم وعدہ کر چکے ہو، کہ ایسا کوئی چاہتا کہ دیکھو اس کا قصہ یہ ہے، ہم دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا، میں جتنا اس کو دباتا رہا یہ اتنا ابھرتا گیا، اب اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی سوائے اس کے بہت غور کے اس کو پھنسایا کیسے جائے. ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی ہے کہ میری لاش جب اس کی چھت پہ ملے گی تو سارے محلے والوں کو معلوم ہے ہمارے تعلقات گڑبڑ ہیں، کسی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں وہ پھنس جائے گا میرے مرڈر کیس میں. اب ایک کتنی بڑی حسد اندھا کر دیتی ہے آدمی کو. یہ بھی لڑکا اس نے کہا یار خود ہی مرنا چاہتا، پیسہ دے رہا، چلو. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا، حلال کیا اور سب رقم لے کے فرار. جو اس نے پلان کیا تھا وہی ہوا. لیکن اللہ کے آگے تھوڑی کوئی پلان چلتا ہے، خدا کے آگے. اس نے جو کیا بڑا پرفیکٹ تھا. لاش مل گئی، محلے والوں نے گواہی دے دی کہ ہاں صاحب اس کے تعلقات خراب ہیں، اس سے یہی رہا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ لاش ٹھکانے لگا نہیں پایا. وہ بیچارہ جس کو کچھ خبر نہیں وہ جیل چلا گیا 302 میں. لیکن سب کا دل تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، کب کون چینج ہو جائے. اب چلا مقدمہ، کوئی چشمدید تو ہے نہیں، لیکن بہرحال معاملہ بالکل فیصلے کے قریب. تب تک اس لڑکے کے دل میں پتہ نہیں کہاں سے پلٹ گیا معاملہ کہ یار کتنے دن زندہ رہو گے، آخر تو اللہ کے ہاں حساب دینا ہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ معافی کر دے. یہ بلا ایک کو تو مارا ہی تم نے، دوسرا بلا وجہ مر رہا ہے، پھانسی ہو جائے گی. وہ صاحب بھاگا وہاں سے جہاں بھی گیا تھا، چھپا ہوا تھا، آیا اور جج صاحب فیصلہ لکھنے کے ارادے میں، میلارڈ قاتل یہ نہیں، قاتل میں ہوں. کچھ سمجھے؟ لاکھ پلان کرو خدا کے آگے تھوڑی چل پاؤ گے. صلوات بر محمد. خدا اب صاحب عدالت بھی چونک گئی، پبلک ہے یہ کیا ہوا؟ دیکھو کہا بات تو صحیح، پورا قصہ اس نے سنا دیا. لوگوں نے بھی کہا تب سے یہ دکھ بھی نہیں رہا ہے. ہم لوگوں نے بہرحال خود ہی اقرار کر رہا ہے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. جو پڑوسی بیچارے جس پر الزام تھا، ایک جملہ کہوں برا مت مانیے گا، تھوڑا سا ہم لوگ جو جذباتی ہو جاتے ہیں نا، اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تھوڑا ٹائم تو لگے گا، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اس کو تو جج صاحب نے چھوڑ دیا. اب اس لڑکے پہ مقدمہ چلا. جج صاحب نے کیا کیا، کہنے لگے صاحب اس نے مارا تو اقرار کر رہا ہے، پھانسی کا حقدار تو ہے، لیکن اگر آ کے اقرار نہ کرتا تو میرے ہاتھ سے ایک بے گناہ مارا جاتا. وہ اپنے چکر میں آ گئے صاحب، شکریہ اس کا کہ مجھ کو بچا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو بھی رہا کر دیا گیا. اب سمجھے امام نے کیا فرمایا، حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا. جس مقصد کے تحت جان دی تھی، جان بھی چلی گئی، اس کا کچھ بگڑا بھی نہیں. صلوات بر محمد. تو یہاں بھی مین جو ہے کیس حسد ہی کا ہے. آئی کہاں سے وہ بھی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. تو دو بھائی تھے، دونوں کے، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ دونوں سگے بھائی تھے یا چچیرے بھائی تھے، لیکن دونوں کے سگے ایک چچا تھے. چچا کے ایک لڑکی تھی. دونوں بھائیوں نے، اب چاہے سگے رہے ہوں چاہے چچیرے، یہ آئی ایم مسنگ، دونوں بھائیوں نے پیغام بھیجا چچا کے یہاں. چے سے چچا اور چے سے چالاک ہے. یہ بھی بھائی کا بیٹا ہے، یہ بھی بھائی کا بیٹا ہے، اس کو کہوں تو یہ ناراض، اس کو یس کروں یہ ناراض.
چچا نے جو ہے گینٹ ڈال دی لڑکی کے پالے میں کہ تمہارے دونوں چچا زاد کی طرف سے رشتہ آیا، تم کیا کہتی ہو؟ وہ چچا سے آگے، اس نے کہا کسی سے نہیں، جو دیندار ہے اس سے ہاں ہے۔ پھر اس نے گینٹ ڈال دی باپ کے پالے میں، انہوں نے کہا بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ دیندار ہے۔ اب جس سے ہاں ہوا دوسرا بھائی تپ گیا، وہی حسد ہے نا۔ آدھی رات کو آیا، کھٹکھٹایا، بھائی اچھا بھائی کو کیا پتا کہ اس کی کیا پلاننگ ہے، لے کے گیا صحرا بیابان کہیں اکیلے میں، مت ڈالا بھائی کو، مت ڈالا۔ اس کے بعد آ کے سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب جو لاش دکھی تو بھائی وارث ہے، ارے بھائی سنیے آپ کے بھائی کا مرڈر، اب لگا مگر مچ کے آنسو بہانے۔ انہی لوگوں میں سے کوئی ہے تو اتنوں ہی میں سے کوئی، یا تو آپ لوگ قاتل پکڑ کے دیجئے یا خون بہا لائیے، اور پبلک کہاں، مارا تو خود ہی نے۔ وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پبلک پہنچ گئی کہ صاحب کیا کیا جائے اس کا۔ موسیٰ نے کو رکو بات کرتے ہیں، بات ہوئی، ادھر سے وحی آ گئی۔ موسیٰ نے کہا بھائی دیکھو ان اللہ، اب یہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ پڑھیے جا کے گھر، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے تم لوگوں کو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے سے مرڈر سے کیا مطلب ہے؟ اتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ آپ بھی مزہ لے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ کوئی میں جاہل ہوں؟ قرآن میں ہر چیز ملے گی ڈھونڈنے والا ہو۔ اب اگر کوئی آپ کا مزہ لینا تو تپیے نہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے مزہ وہی لیتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو کسی کا مذاق اڑا کر کے اپنی جہالت کا اعلان ہے، اس کا مذاق نہیں اڑ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و تو اتخذنا ہزوا، آپ مزہ لے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کوئی میں جاہل ہوں جو کسی کا مذاق اڑاؤں گا؟ تو اب جو ہے کہنے لگے کہ اجا صاحب بتائیے تو اس کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ اگر سیریس ہے میٹر تو کیسی گائے ذبح کر دیں، کچھ بتائیے گا۔ اب چھٹے امام یہاں پہ ایک جملہ فرماتے ہیں، اگر یہ سب چپ رہتے، کوئی گائے لاتے ذبح کرتے، کام ہو جاتا، قاتل پکڑ میں آ جاتا۔ مگر وہاں تو خدا کو کسی باپ کی دعا قبول کروانی تھی، لہٰذا اب ان کے منہ سے پوچھتے گئے تو صاحب اس کا کلر کیا ہو، اس کی ایج کیا ہو، وہ ادھر سے شرطیں آتی گئیں۔ اب چلے تلاش کرنے، اس کو یہیں چھوڑ دیجیے، آپ اس کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ ہوا یہ کہ صاحب جو ہے وہ باپ نے بیٹے کی شادی کر دی، آج بھی بہت سے ملکوں میں ہے، شادی ہو گئی، باپ آپ الگ اور بیٹے بہو کہاں گئے تھے؟ کہا آج ابا کے یہاں دعوت تھی۔ ایسے ملک آئے، کہاں گئے تھے؟ کہا آج بہو کے یہاں دعوت تھی۔ لیکن لڑکا بڑا شریف تھا، اس نے کہا یہ رسم عجیب ہے ہمارے یہاں کی کہ ماں باپ بیچارے زندگی بھر کھلائیں پلائیں، جب ان کو ضرورت ہو تو یہ عجب رسم ہے کہ آپ الگ آپ الگ۔ لیکن کچھ باپ بھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ صاحب کسی کا احسان نہیں لوں گا۔ باپ کی خدمت کرنا ہنر تھوڑی ہے، اس فیلنگ کے ساتھ کہ باپ کو احساس نہ ہونے پائے۔ یہ پہنچ گئے، یہ تھوڑی کہا کہ ابا چلیے آپ بوڑھے ہو گئے آپ کی خدمت کریں گے، نہ پھر تو احسان ہو گیا۔ یہ احساس نہ ہونے پائے، اصل ہنر یہ ہے۔ ورنہ باپ کی خدمت تو بہت سے کرتے ہیں، آدمی لندن امریکہ میں رہتا ہے، $500 ہر مہینے بھیج دیتا ہے، ابا کی چل رہی ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ احساس نہ ہو باپ کو کہ میرے پر ترس کھا رہا ہے۔ آیا کہ لے ابا بیٹا آپ سے بڑی شکایت ہے۔ اب کیا بھیا؟ شادی کر دی، دکان دے دیا، سارا بزنس حوالے کر دیا تھا، اب کاہے کی شکایت؟ کہ یہی تو شکایت ہے کہ اتنا بڑا بزنس ایک ناتجربے کار لونڈے کے حوالے کر کے آپ سائڈ ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، باپ یہ فیل نہ کرے کہ ترس کھا کے آیا ہے، باپ یہ فیل کرے کہ ضرورت میری سمجھ کے آیا ہے۔ کا تو مطلب کیا ہے
کہا بابا آپ کے تجربے کی ضرورت نہیں چلا پاؤں گا میں، نالائق اولاد بھی تو اولاد ہی ہوتی ہے، باپ ماں بیچارے، ایسا لائق بیٹا، چلو آ گئے۔ اب سارے نوکروں کو اکٹھا کیا، کتنے لوگ کام کرتے اپنے یہاں؟ مثلاً 10 لوگ، آج سے 11، نیا کون آیا؟ کا مائی سیلف، صاحب آپ تو مالک ہے، کا مالک ہی آ گئے، ہم سب نوکر ہیں۔ اس کا کچھ تھوک کا کاروبار تھا، غور کر رہے ہیں؟ ایک دن کوئی پارٹی آئی، معاملہ طے ہو گیا، اس نے کہا ابھی چاہیے مال، ڈیلیوری فوراً، کہا ابھی تو نہیں ہو پائے گا بھائی، کہا تو ہم کو تو جلدی ہے، کہا تو جا سکتے ہیں، آپ کا پیسہ لاؤ، کہا یہ لو جاؤ، خدا حافظ، معاملہ ختم ہو گیا۔ ابا کی آنکھ کھلی تھوڑی دیر کے بعد، کیا ہوا بھائی؟ کہہ لیں ہاں، ارے چھوڑیے آپ آرام کیجئے۔ کیوں؟ جب مجھ کو مالک بنا کے لائے ہو تو آرام کیجئے کیا مطلب؟ جب مجھ کو ساری جو اطلاع ہونی چاہیے۔ تو کہہ نہیں وہاں وہ ایک میٹر ہوا تھا، مگر ارے چھوڑیے، پھر بھائی چھوڑیے، صحیح بتاؤ کیا ہوا؟ کہہ لیں وہ مال فوراً چاہتا تھا، کہا تو کیوں نہیں دیا؟ کہ وہ مال تو اسٹور میں تھا نا، کہا تو اسٹور کھل جاتا، کہ اس پہ تالا بند تھا، کہ تالا کھل جاتا، کہ وہ چابی آپ کے جیب میں تھی، کہ میرے جیب سے نکل آتی، کہا وہ کپڑا جس جیب میں تھی وہ آپ کے سر کے نیچے تھا، کہا تو سر کے نیچے سے نکلا، کہا آپ سو رہے تھے، کہا بھائی مجھ کو جگا لیتے، کہا غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چند سکوں کی خاطر باپ کی نیند خراب کروں۔ آپ سوچئے ایسا لائق بیٹا، باپ کی کیا حالت ہوگی؟ باپ نے کہا بیٹا اب میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا سب دے چکا ہوں، ایک گائے بچی ہے، اس پر ایک دعا رکھتا ہوں، یہ تم کو ہدیہ، یا اللہ میرے بچے کو اس گائے سے اس کی بھرپائی کر۔ کچھ دنوں کے بعد ابا مر گئے، گائے لڑکے کے پاس ہے، اپنا باپ کا تحفہ ہے، چل رہا ہے۔ ادھر کچھ دنوں کے بعد یہ مرڈر کیس ہوا، اب یاد آ گیا نا؟ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، کیسی ہونی چاہیے، کلر یہ، ایج یہ، اور یہ۔ اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پورے علاقے میں، اس طرح کلر کی گائے ہی نہیں ہے۔ تب تک پتا چلا صاحب فلاں جگہ ایک لڑکے کے پاس ہے، پبلک پہنچ گئی، صاحب گائے بیچیے گا؟ کہا نہ، بیچ دو یار، کہ میرے باپ کا تحفہ ہے، بیچ تو سکتا نہیں۔ کہنے لگا مگر معاملہ یہ ہے بھائی کہیں مل نہیں رہی ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگا چل رکو پھر اماں سے پوچھ لیں۔ اماں کے پاس آئے، سمجھے آپ؟ اماں نے کہا کہ بیٹا دیکھیے کامرس ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اب جو بی کام کرتا ہے وہ کالر اٹھتا ہے کہ میں کامرس پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہمارے دیہاتوں میں بھی دیہاتی کامرس جانتے ہیں کیا؟ ہلدی کیا حساب؟ ہمارے دیہاتوں میں مسل ہے، ہمیں ہلدی کتنے میں؟ کہا جتنا درد ہو۔ یہ دیہاتوں کی مسل ہے، یا آپ بتائیے کامرس کے جو ہے پورا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہلدی کتنے روپے کلو؟ کا جتنا درد ہو، یعنی کیا مطلب؟ جس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں عرضہ اور تقاضا، ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے، یہ ہلدی کیا حساب؟ اسی ڈیمانڈ اور سپلائی کا دیہاتی روپ ہے بیٹا۔ اب ان کی غرض ہے کہیں اور ہے نہیں، ڈبل قیمت پہ لینا، ان سے بولو لے لیں، مثلا 2000 کی گائے 4000 دے دیجئے۔ اچھا کچھ لوگ ہمدرد بن کے بھی کام خراب کر دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہے کبھی کہ نہیں ہوا ہے؟ وہ آپ سے زیادہ ان کو جوش آ رہا ہے، جس کا میں ابھی کسی کے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی لڑکی وڑکی کا میٹر ہو جاتا ہے تو وہ 2-4 لوگ گئے، باپ بیچارہ لڑکی کو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، بقیہ آستین سمیٹ کر کے مت ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے اور یہ مقدمہ کر دیں گے، سلجھنے والا بھی ہوتا ہے تو خراب کر دیتے ہیں، اور معلوم ہوا ہے بظاہر بڑے ہمدرد۔ تو یہ ہمدردوں سے ہوشیار رہیے، اپنا کیس خود لڑیے۔ صلوات بر محمد ابے یار ان لوگوں نے ایک دم غرض مند سمجھ رکھا، بتاؤ کہیں گائی نہیں، چلو او صاحب چل پڑے، پھر ڈھونڈ ڈھانٹ کے آ گئے، پھر نہیں ملی، اچھا لاؤ بھائی 4000 میں دے دو، کہا اس وقت تو اماں راضی تھی، پھر پوچھ لیں۔ اماں نے کہا ڈیمانڈ بڑھی قیمت بڑھ جائے گی، وہ کئی بار ہوا، آخر میں اماں نے کہا ان سے کہو بار بار آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آخری دام کیا؟ گائے ذبح ہوگی، کھال بھری جائے گی سکوں سے جتنی آ جائے۔
منظور ہے تو لے ورنہ جائیے خدا حافظ. مرتا نہ تو کرتا کیا, ساری برادری میں چندہ کیا, کیا کیا, بہرحال واللہ عالم. وہ صاحب گائے لی گئی, قرآن کہتا فذبحوها, اس گائے کو ذبح کیا. روایتیں مختلف, بعض کہتے ہیں پونچھ چھلا دی گئی سر و تن جوڑ کے, بعض کہتے ہیں خون ٹپکا دیا گیا, وہ مردہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا صاحب کوئی اور نہیں, میرے بھائی نے میرا مرڈر کیا ہے. بات مرڈر سے بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ اب آپ چلے جائیے, آپ یہاں اپنے تھانے بتائیے صاحب آپ تو کچھ ڈھونڈنے ضرورت ہی نہیں, گائے ذبح کیجیے, خون ٹپکائیے, زندہ ہو جائے گا. ہوگا, آپ جیل چلے جائیے گا اس رائے دینے میں. ہمارے یو پی میں جائیے تو آپ جیل چلے جائیے گا. کہ تو ایسا کیا ہوا, کا مسئلہ گائے کا نہیں ہے, مین چیز باپ کی دعا ہے. صلوات بر محمد. اگر باپ کی دعا لگ جائے تو ایک گائے کا خون, ایک گائے کا جسم, اس میں اتنا کمال آ جائے کہ مردہ زندہ کر دے, تو جس سرزمین پر فاطمہ کا لال کا خون مل گیا ہو وہ خاک کھا کے شفا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. صلوات بر محمد. سن لیجیے آپ اسے, بڑا مزیدار ہے یہ, پتہ نہیں کہاں سے پڑھنا تھا باپ کے اوپر اسی لیے شروع کیا تھا, مگر یہ گھوم کے چلیے محرم کا زمانہ ہے, اتنا کافی ہے بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ ماں باپ راضی اللہ راضی, ماں باپ ناراض اللہ ناراض. اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ماں باپ اور ایک بات بتائیں, جو ثواب عشق علی کا ہے, جو حدیث جناب فاطمہ کے لیے ہے, سیم حدیث ماں باپ کے لیے ہے. اب اس سے بڑھ کے مرتبہ نہیں ہو سکتا کچھ. صلوات بر محمد. سیم حدیث جو جناب فاطمہ کے لیے ہے نا, سیم حدیث ماں باپ کے لیے ہے. جناب فاطمہ کے لیے ایک حدیث ہے, سنا ہے آپ نے, رضا اللہ فی رضا فاطمہ, ہے نا. اللہ کی خوشنودی کاہے میں ہے, فاطمہ کی, یعنی جس سے فاطمہ خوش اس سے. سیم روایت ہے, رضا اللہ فی رضا الوالدین, اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. سیم روایت ہے. اب اس سے آگے کیا پڑھے گا آدمی کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا. لوح محفوظ جانتے ہیں نا حسن صاحب, سب سے پہلے لوح محفوظ پر کمل بھائی کیا لکھا گیا, روایت کے سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے لوح محفوظ پر ابھارا وہ یہ تھا, لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں سوائے میرے, جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش. صلوات بر محمد. خوب, تو میں آپ کو قصہ کہ جب ایک گائے میں اتنا اثر ہو سکتا ہے باپ کی دعا سے, تو حسین تو امت کے باپ ہیں, ہے نا, وہ دو چار کے باپ تھوڑی, وہ پوری امت کے باپ ہیں. تو ان کے خون, سناؤ آپ وہ قصہ. اب وہ اچانک دماغ میں آیا, اب نام وام یاد نہیں ہے. ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے, ان کے زمانے میں کوئی آدمی آیا جو غیب کی باتیں بتا رہا ہے. آپ جا کے پوچھئے, کوئی مسیحی تھا, وہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے, اور یہ کہاں کا کیس ہے, قم کا ظاہراً. اب تو اچھا, آپ کے دل کی کوئی بات بتا دینا تو چاہے جتنے عقیدے کے مضبوط ہوں آپ, یار مگر پتہ نہیں کیا بات ہے, کہا تو اس نے صحیح بات, ڈاما ڈول ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے, سمجھ گئے آپ, ہو گئی بات. وہ جو بزرگ عالم تھے, وہی میں نے کہا نام نہیں یاد, حضور اب آپ کچھ کیجئے, یہ تو اپنی قوم شیعوں کا سب عقیدہ ڈاما ڈول ہوا جا رہا ہے, وہ آپ کے دل کی بات بتائی دے رہا ہے. ان کا چلو پوچھتا ہوں میں بھی, میں دل کی نہیں پوچھتا ہوں, ہاتھ کی پوچھتا ہوں. وہ آئے, مٹھی بند, کل تم دل کی بات بتاتے ہو, کہاں, کہ خالی تم اتنا بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب کہتے ہیں اسرار الشہادہ کے حاشیے میں یہ قصہ ہے,
اب وہ صاحب پسینے پسینے کا، یار ہار مان لو کہ نہیں بتا پا رہے، کہ یہ مجھ کو پتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ہار نہیں مان رہا ہوں، کہ تب بول کیوں نہیں رہے ہو، پسینہ کیسا؟ کہا مجھ کو تعجب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں آئی کہاں سے، یہ پتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تعجب ہے کہ آئی کیسے؟ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ میرا علم کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن مجھ کو تعجب ہے کہ جنت کی مٹی آئی کہاں سے؟ کہ اب تو حقانیت اسلام مانو گے، کلمہ پڑھو گے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ تم کہہ رہے ہو نا میرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، اور میرے نبی نے کہا کربلا جنت کا خطہ ہے، تو مان لو صلوات بر محمد واحد۔ بس دو جملے مسائل، واقعی امام حسین جانتے ہیں آپ، امام حسین علیہ السلام کا جو سوال یہ کہ آخر کیا تھے امام حسین، یہ اتنا مرتبہ کہ جہاں ان کا خون مل گیا خاک شفا، وہ پورا خطہ جو ہے وہ جنت کی مٹی کیوں؟ کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں، اور مجلس تمام، جو اتنا بڑا عاشق ہے اللہ کا اپنے، اللہ اس کو ساری دنیا نہ دے دے تو کیا تعجب ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے جان نام تھا ان کا سید مصطفیٰ، کیا نام تھا محمود بھائی؟ سید مصطفیٰ۔ سید مصطفیٰ صاحب محرم میں 2 مجلسوں کو، اچھا بڑے ذاکرین کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی پڑھا لیں، تو وہ معلوم ہوا مغرب بعد ان کے گاؤں میں ہے اور 8 بجے مثلا اس گاؤں میں ہے، بہت فاصلہ 2-4 کلومیٹر کا رہا ہوگا، جو بھی رہا ہو۔ کل صاحب جب مجلس ہو گئی، جاڑے کا زمانہ تھا، ٹھنڈک، پبلک نے کہا حضور پہنچا دیں، ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس ہے سواری، گدھا گھوڑا جو بھی تھا، گدھا تھا ظاہر، ہم چلے جائیں گے، آئیے تشریف لائیے، صلوات بر محمد، یہاں آ جائیے۔ تو کہنے لگے مجلس ہو گئی، پبلک نے کہا پہنچا دیں حضور، تو ہم نے کہا نہیں چلے جائیں گے۔ کہا اب گاؤں سے باہر نکلے تو بیچ میں کچھ بیابان ٹائپ کا جنگل، برف گرنے لگی، تو یہ ردا جو ہے موٹی وہ سر سے ڈال لیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنا ہلا دیں گے، برف گر جائے گی، پھر رکھ لیں گے۔ چاہے جتنے جگر موٹے جگر کا آدمی ہو، ایسے بیابان میں ڈر تو لگ ہی جائے گی۔ کہنے لگے آپ چلے جا رہے تھے تب تک مجھ کو لگا کوئی پکار رہا ہے پیچھے سے، سید مصطفیٰ سید، یوں تو چلے جاتے لیکن یار کوئی آدمی دکھ نہیں رہا ہے، یہ کہاں سے ڈر لگے گا نہیں لگے گی، سید مصطفیٰ کہنے لگے صاحب مڑے نہیں ڈر کے مارے، کون ہے؟ جی فرمائیے۔ اب سنیے آپ، امام حسین علیہ السلام کہ قبر کو مٹانے کی کوششیں تاریخ میں پڑھی ہے آپ نے، ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ متوکل کے زمانے میں باقاعدہ حل چلایا گیا، لاکھ کوشش کی مگر بیلوں نے قبر مبارک پر پیر نہیں رکھا۔ یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد ابن سعد نے کہا کہ ان کی لاش پہ گھوڑا دوڑا دو۔ امام کی لاش کمل بھائی پامال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دونوں بات صحیح ہے نا؟ اب کہتے ہیں صاحب پیچھے سے کوئی پکار رہا ہے سید مصطفیٰ، سید مصطفیٰ، میں نے جی کہیے، کہلے یہ بات صحیح ہے کہ امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ ان کو کیا پتا کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے؟ کہنے لے صاحب کہ ہاں بالکل صحیح ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہم لوگ مصاحب میں پڑھتے ہیں۔ اچھا کیا یہ بھی صحیح ہے کہ امام حسین کے جو ہے وہ قبر پر جو ہے حل چلانے کی کوشش کی، متوکل نے بیر نے قدم نہیں رکھا؟ کہا یہ بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یار تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ گھوڑا جو جانوروں میں سب سے عقلمند جانور کہا جاتا ہے، فراست سے بنا ہے فرس، وہ تو امام کے جسم پر چڑھ گیا، اور ایک نہیں 10 اور بیل جو سب سے بیوقوف کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ایک دم بیل ہو کیا؟ بیل کو بیوقوف، جس جانور کو بیوقوفی کا سمبل مانا جاتا ہے اس نے قبر پر پیر نہیں رکھا۔ جس کو سمجھدار کہا جاتا، کمل بھائی محسوس کر رہے ہیں آپ کتنا تگڑا اعتراض ہے، اور جس کو عقل مند کہا جاتا ہے وہ سینے پہ چڑھ گیا؟ یہ کیا کہتے ہو تم لوگ؟
اب سید مصطفیٰ کہتے ہیں میری تو حالات خراب. بات تو اس کی سمجھ والے آنے والی ہے, بالکل ہے یا نہیں ہے, مگر کتابوں میں دونوں ہمارے یہاں ہے. لہٰذا ایک جملہ میں اپنے بچوں سے کہہ دوں, اہل بیت کے تئیں, کربلا کے تئیں کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو جلدی سے اعتراض مت کرو, ہمارا بھیجا اتنا سا ہے, ہر بات سمجھ میں آنے والی نہیں. ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہوا. کہنے صاحب میری حالت خراب. ارے باپ رے باپ, بات صحیح ہے, کتابوں میں دونوں لکھا ہوا, مگر گھوڑا عقل مند وہ جسم پر, بیل بیوقوف وہ قبر پہ نہیں جا رہا ہے. کہنے لگا میں ٹینشن ہے, کیا جواب دوں اس آدمی کو. تب تک کہتے ہیں جیسے میرے اندر کوئی نور گھس گیا, اجالا سا آیا. میں نے کہا جی دونوں صحیح ہے. کیا مطلب؟ کہ دونوں صحیح ہے. کا وضاحت کرو. کہ حسین کربلا میں آئے تھے امتحان عشق دینے, راہ خدا میں قربانی دینے, سب قربان کر دیا, بھائی بھتیجے بھانجے مال دولت سب قربان کر دیا, جان تک قربان کر دی, جسم بچ گیا تھا. تو حسین نے سوچا یہ جسم بھی کیوں بچا رہے, یہ بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے. تو گھوڑے خود سے نہیں دوڑے, حسین راضی تھے اس لیے دوڑے, حسین کی اجازت سے دوڑے. اور وہ کہ اب حسین دفن ہو گئے, اب حسین کا میٹر حسین کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب حسین کا معاملہ حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب حسین کی یاد کو زندہ رکھنا اللہ نے اپنے اختیار میں لے لیا ہے. خدا نے نہیں چاہا بیل نہیں چڑھ سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایسا عشق ہے میرے مولا کا. لیکن اللہ اکبر, وہاں بھی پڑھنا ہے, 5 منٹ یہاں بھی پڑھ دوں. یہ جو ادھر تاریخیں گزر رہی ہیں, ایک بیٹی تھی امام حسین کی جس کے لیے باقاعدہ شعر ہے, امام کا شعر ہے. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اگر میں ان کے اوپر اپنی پوری دولت خرچ کر دوں تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. یہ شعر امام حسین کا. لیکن ایسا چاہنے والی, اپنے باپ کو سینے پر سونے والی, ادھر امام شہید ہوئے, ادھر امام شہید ہوئے, یہ سب بے کجاوا اونٹ لے کے آئے ہیں. بس 2 منٹ, اونٹ کو چلتے دیکھا ہے نا ماسٹر صاحب, اونٹ کی پیٹھ کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے نا, کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے, نتیجے میں آدمی سنبھل نہیں پاتا. اسی لیے اونٹ پر سواری کے لیے کجاوا رکھا جاتا ہے تاکہ آدمی پکڑ کے بیٹھ سکے, بیلنس بنا سکے. بڑے لوگ تو بیٹھ نہیں پاتے, 3 سال 4 سال کی بچی کیا سنبھلے گی. نتیجہ یہ ہے کہ اس بچی کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھلا دیا گیا. 1 بار 2 بار, جب کئی بار بچی گر گئی تو کم از کم تب بھی تو اتنا کرنا چاہیے تھا نا کہ کسی بزرگ, بھئی ماں موجود ہے, رباب کے ساتھ بیٹھا دے, جناب زینب کے پاس, کسی بزرگ بی بی کے پاس بیٹھا دے کہ پکڑ کے بیٹھ جائے. لیکن جانتے ہیں ان ملعونوں نے اس یتیمہ کے ساتھ کیا کیا. بچی کو اونٹ پر رسیوں سے باندھ دیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب جو اونٹ چلتا ہے پشت آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے, پہلے لباس اس کے بعد کھال چھلنا شروع ہوا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب شہادت ہوئی ہے اور غسالہ غسل دینے آئی ہے, تو آگے کا کیا بتاؤں, کیا پتا, مجھ کو بھی نہیں معلوم کہ جس کے بھائی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو, پیر میں بیڑی ہو, اس بھائی نے بہن کو کیسے دفن کیا ہوگا. لیکن غسالہ نے ایک سوال عجیب کیا کہ کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے, کہ کیا ہوا, کس مرض میں مبتلا ہو کے مری, کیوں کیا ہوا, کا لباس چپک چکا ہے, چاہتے ہیں جسم سے جدا کرنا, لباس جدا نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جبار معصومین میں جگہ کرامت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے
ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے فاطمہ بیگم مرحومہ بنت سید محمد تقی صاحب مرحوم سید شاکر حسین مرحوم ابن امیر حسین مرحوم اور بانی مجلس کے عزیز و اقارب و والدین اپنے بزرگوں کو جملہ مومنین کو ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ